قابل صد تکریم و احترام حاضرین ذی وقار، آج اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم سے ایک خوبصورت رات میں ایک خوبصورت مسجد میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو آخر میں پڑھی ہے، اس میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ ذرا نسبت دیکھیے، معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہوں اور میری وجہ سے آپس میں مل کر بیٹھتے ہوں اور میری وجہ سے مال خرچ کرتے ہوں، اللہ فرماتے ہیں یہ تین کام کرنے والوں کو میں اپنی محبت عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کی وجہ سے محبت ظاہر ہے، آپ حضرات اپنے گھر سے چل کر یہاں تشریف لائے، کسی کی کوئی اور غرض نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، یہی سوچ کر آئے ہیں کہ اللہ کا نام ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، اور اللہ ہی کی وجہ سے سارے آئے ہیں اور مل کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق سب کو مبارک ہو کہ اللہ انشاءاللہ اپنی محبت بھی عطا فرما دیں گے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ساری کائنات سے زیادہ وہ میری ذات سے محبت نہ کرے۔ جب انسان اپنے والد، اپنی اولاد، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرتا ہے، تو اس وقت اس آدمی کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ایمان کامل ہو گیا۔ اور شروع میں نے جو اللہ کے پاک کلام کی آیت پڑھی ہے، اس میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب سے زیادہ محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان کو کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی زیادہ محبت وہ کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ محبت والوں کے پاس بیٹھو، علماء اور اولیاء کی مجلس میں بیٹھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دیں گے۔
اور اس کائنات میں ایک نہیں 20 واقعات ایسے ہیں کہ بظاہر ایک گنہگار انسان، بظاہر ایک خطا کار انسان، جب وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اسی مجلس میں ہی اللہ نے اس انسان کو اپنی ولایت عطا فرما دی۔ میں نے کہا ایک نہیں 20 واقعات ایسے ہیں کہ صرف اس آدمی کے اخلاص کی برکت سے اور آنے کی برکت سے اللہ نے اسے مجلس ہی کے اندر اپنی ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ ہمارے نقشبندی مشائخ میں سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی کا نام بہت اونچے مرتبے کا نام ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ان کی نظر پڑی ایک گنہگار نوجوان پر، بہت خوبصورت جوان ہے، لیکن نصیب کی بات ہے کہ اس نے شراب پی اور اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور وہ رستے کی ایک طرف پڑا ہوا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کو بڑا ترس آیا کہ اتنا خوبصورت جوان اور اس کی یہ حالت کہ یہ پڑا ہوا ہے راستے کی ایک طرف، اس کے منہ کے اوپر مکھیاں پڑ رہی ہیں، اس کا حل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر کے یہ اللہ کا بندہ ہے، انہوں نے ایک لوٹا پانی کا لیا، صاف پانی، اور جا کر کے اس نوجوان کا چہرہ دھونے لگ گئے۔ اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، چہرہ دھویا۔ اب جب اس کا چہرہ دھو کے فارغ ہوئے تو اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ اسی شہر کا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے بڑے ولی انسان ہیں۔ اس نے جب دیکھا تو وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ اتنے اونچے مقام پر ہو گئے، آپ مجھ جیسے نالائق و ناکارہ کا منہ اور چہرہ دھو رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، میں نے اللہ کی وجہ سے تیرا چہرہ دھویا ہے، کہ یہ میرے اللہ کا بندہ تو ہے، میرے اللہ کی مخلوق کا فرد ہے، تو میں نے اللہ کی وجہ سے تیرا چہرہ دھویا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کی خاص رحمت اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئی جو ابھی کچھ دیر پہلے شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اللہ کی رحمت کی ایک جھلکی آئی اور اللہ نے اس نوجوان کو بھی اپنی ولایت کا تاج پہنا دیا۔ اب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان جو ابھی کچھ دیر پہلے کچھ اور تھا اور اب یہ ولایت کے اتنے اونچے مقام پہ چلا گیا ہے، تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالی اتنا جلدی ابھی یہ اور اب یہ ہو گیا؟ تو اللہ نے سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے دل میں ڈالا، فرمایا غسلت وجہہ لأجلی وغسلت قلبہ لأجلک، اے ابراہیم تو نے میری وجہ سے اس کا چہرہ دھویا، میں نے تیری وجہ سے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو نے میری نسبت کا لحاظ کر کے میرا بندہ سمجھ کر اس کا چہرہ دھویا اور میں نے
تیرا لحاظ کر کے اس کا دل دھو کے اسے اپنا ولی بنا دیا ہے۔ اب بتائیے، ایک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ نے اس شخص کو اپنی معرفت، اپنی محبت اور اپنی ولایت عطا فرما دی۔ اور یہ ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ انسان کو تھوڑا سا اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ضرور برستی ہے، لیکن صرف اسی کے سہارے پر بیٹھ کر اللہ کی ذات کے بارے میں یا اللہ کے حقوق کے بارے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا شخص کبھی بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ جو شخص ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی کو کبھی بھی محروم نہیں فرماتے۔ ہمارے مشائخ میں فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت وہ شخصیت تھے جو بیک وقت سارا دن اکیلے صبح سے لے کر رات تک حدیث پاک کی ساری کتابیں اکیلا شخص پڑھاتا تھا۔ اتنا بڑا علم، اخیر عمر میں نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خادم ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں خلیل احمد، میں جب اللہ کا ذکر کرنے لگوں نا تو باہر چلا جایا کر اور دروازہ بند کر دیا کر، تاکہ جس کمرے میں میں ہوں تو اس کمرے میں یا تو ذکر کرنے والا ہو یا جس کا ذکر ہو رہا ہے بس وہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ جب حضرت کے ذکر کا وقت ہوتا تو میں دروازہ بند کر دیتا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا، اور بیٹھ کر کے میں بھی ذکر کرتا رہتا، حضرت بھی ذکر کرتے رہتے۔ فرماتے ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت بڑی لہر کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن حضرت جو بھی لا الہ الا اللہ، یہ الا اللہ کہتے ہیں تو زمین پر کسی چیز کے طراق سے لگنے کی آواز آتی ہے، زور سے۔ آپ بھی ذرا محبت کے ساتھ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت الا اللہ کہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کوئی چیز آ کے زور سے زمین پر لگی ہو۔ تو کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ حضرت تو آنکھوں سے معذور ہے، نابینا ہے، پتہ نہیں اندر کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا حضرت ادھر ذکر کر رہے اور ساتھ ایک بڑا سانپ ہے، اور حضرت جب کہتے ہیں لا الہ وہ اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے، اور جب الا اللہ کہتے ہیں وہ دھڑام سے زمین پہ آ کے لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بھی اللہ کے ذکر میں مست ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔
تو وہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، ارے میاں کوئی ہے؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا جی حضرت خلیل احمد حاضر ہے۔ تو حضرت خاموش ہو گئے، کوئی بات نہیں کی، اور دوبارہ ذکر شروع کر دیا۔ پھر ذکر کرتے رہے، کافی دیر کے بعد پھر فرمایا، ارے میاں کوئی ہے؟ تو میں دوبارہ دروازہ کھول کے میں گیا، جی، میں نے کہا حضرت خلیل احمد حاضر ہے۔ حضرت پھر خاموش ہو گئے، پھر ذکر شروع کر دیا۔ میں بیٹھ گیا باہر آ کے، تھوڑی دیر بعد پھر آواز دی، ارے میاں کوئی ہے؟ میں نے پھر تیسری دفعہ دروازہ کھولا اور میں نے کہا جی حضرت خلیل احمد حاضر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، خلیل احمد، اللہ کا نام جتنی غفلت سے بھی لیا جائے وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا ہے۔ اللہ کا نام ایسا مبارک اور مؤثر ہے کہ اگر کوئی غفلت سے بھی نام لیتا ہے نا تو وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا، وہ اثر ضرور کرتا ہے۔ اس لیے اگر انسان روزانہ اللہ کے ذکر کی عادت بنا لے کہ میں نے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ سے غفلت نہیں کرنی، تو یقین جانیے آہستہ آہستہ اس کے دل میں اللہ کا وہ نام جگہ بنا جاتا ہے، اور پھر اس ذکر کرنے والے کے اثرات باقی مخلوقات پر بھی پڑتے ہیں، اور وہ مخلوقات بھی اس کے ذکر سے خوش ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جس جگہ بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا وہ جگہیں بھی اس کی فراق اور جدائی میں روتی ہیں، اور وہ در و دیوار جو اس کا ذکر سنا کرتے تھے وہ در و دیوار بھی مایوس ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ چلا گیا اور ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر سننے سے ہم محروم ہو گئے۔ اس لیے ہمارے اکابر اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ اللہ کا ذکر بلا ناغہ ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ تھے، ایک دن حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت پریشانی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے میاں کیا پریشانی ہے؟ کہا حضرت کل ذکر کا ناغہ ہو گیا ہے اور میں ذکر نہیں کر سکا۔ تو حضرت بہت غصے ہو گئے، فرمایا ذکر کا ناغہ کر دیا؟ کہا جی حضرت غلطی ہو گئی اور مجھ سے کل ذکر کا ناغہ ہو گیا۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، جاؤ اور یہ جو آم کا باغ ہے نا، اس آم کے باغ کے قریب دھوپ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، گرمی میں دھوپ کے اندر بیٹھ کر ذکر کرو تاکہ آئندہ تمہارے ذکر کا ناغہ نہ ہو۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ جب وہ آم کے اس باغ کے قریب جا کر دھوپ میں بیٹھ کر انہوں نے ذکر شروع کیا، تو جائیے جا کر کے تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، تھوڑی دیر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ آم کے باغات کے ہر پتے سے اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگی۔ اور یہ کوئی انوکھا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے اگرچہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، ورنہ ایک ایک ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دین پور شریف کے بڑے بزرگ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بہت پیارا چہرہ دیا تھا، بہت حسین کیا۔ حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے بڑے خطیب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کاش
میرے پاس ہمت ہوتی میں خلیفہ غلام محمد دین پوری کو اٹھا کر کے چناب نگر مرزائیوں کے پاس لے جاتا اور میں ان کو دکھاتا کہ یہ غلام محمد اتنا حسین ہے تو محمد کتنے حسین ہوں گے۔ تو حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک کھیت تھا بڑا، انہوں نے اس میں ساگ لگایا ہوا تھا، ساگ، اور اپنے مریدوں کو کہتے تھے جاؤ ساگ توڑ کے آؤ، اور پھر اسے پکایا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مرید کو لے کر ساگ توڑنے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو مرید کو کہا ساگ توڑو، وہ جس پتے کی طرف جاتا پھر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیتا۔ حضرت فرماتے میاں توڑتے کیوں نہیں ہو؟ کہتا حضرت کدھر توڑوں، جدھر ہاتھ بڑھاتا ہوں اس سے ہی اللہ کے ذکر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی ہماری آج کی مجلس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔